غلاموں سے کہا، خادموں سے کہا جاؤ بہلول کو تلاش کرو، بہلول کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے پاس۔ سارے لوگ بہلول کو ڈھونڈنے لگے، کہیں بہلول نظر نہیں آتا۔ ایک قبرستان کے اندر ایک قبر کھود کر اس میں لیٹے ہوئے، جب غلام، جب خادم، جب وزراء وہاں پر پہنچے تو دیکھا بہلول قبر کے اندر لیٹا ہوا۔ آواز دیتے ہیں، او بہلول، تجھے ہارون رشید نے یاد کیا ہے، تجھے ہارون رشید نے بلایا ہے۔ بہلول بے خبری میں ہے، سو رہے ہیں۔ تو ادھر کیا ہوا؟ غلاموں نے نیزے سے گوچا۔ آپ کو جب گوچ کے اٹھایا نا تو آپ اٹھے اور غصہ کیا، تم نے میرا خواب توڑ دیا، تم نے میری حکومت چھین لی، تم نے میری سیادت چھین لی، تم نے میرے وزیر چھین لیے، تم نے میرے غلام چھین لیے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کس نے بلایا ہے؟ کہ ہارون بادشاہ بلا رہے ہیں۔ آپ دربار میں آئے، غصے سے لال پیلے ہیں۔ اے بادشاہ، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میرے وزیر چھین لیے، تو نے میرے غلام چھین لیے، تو نے میری حکومت چھین لی، تو نے میری سیادت چھین لی۔ ہارون رشید مجھ سے بہلول ہوا کیا؟ کہ میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ بنا ہوں، میرے غلام ہیں، میرے وزیر ہیں، میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے۔ اے بادشاہ، تو نے مجھے جگا کر میرے خواب کو توڑ کر میری حکومت کو چھین لیا۔ بادشاہ مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے بہلول یہ خواب تھا، جب آنکھیں کھلتی تیرا خواب ٹوٹ جاتا اور حکومت کو چھین لیا جاتا، تجھ سے حکومت چھن جاتی۔ تو بہلول کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر یہ میری بند آنکھوں کا خواب تھا جو آنکھیں کھلنے کے بعد ٹوٹ گیا اور حکومت کو چھین لیا گیا، تو اے بادشاہ سن، تو بھی کھلی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہوگی اس دن تیرا خواب ٹوٹ جائے گا، تیری حکومت چھین لی جائے گی، سیادت چھین لی جائے گی، وزیر چھین لیے جائیں گے۔ اے بادشاہ، یہ دنیا ایک خواب ہے، جس دن تیری آنکھیں بند ہوگی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ او غرور نہ کر، اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو غرور نہ کر، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو تکبر نہ کر۔ دیکھا ہے نا بندہ جب تھوڑے برانڈڈ کپڑے پہن لیتا ہے تو روب آتا ہے کہ نہیں؟ وہ جانتے ہو یہ میں نے جو کوٹ پہنا ہے کتنے کا ہے صاحب؟ اس کی قیمت جانتے ہو صاحب؟ 15,000 کی ہے صاحب، کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ جو جوتے ہیں نا برانڈڈ جوتے صاحب، کپڑے ہیں نا بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہوئے میں نے، بندہ غرور کرتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کہ دیکھو یہ جو کپڑے نا برانڈڈ ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں خریدیں، تو بندہ کہنا غرور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل شادیوں میں دیکھیں آپ، جس کے جتنے اچھے کپڑے، کوئی بندہ گاڑی سے آئے 4 ویلر سے اور 2 بندے ساتھ میں ہو، تھوڑے اچھے کپڑے ہو، تو سارے لوگ کہتے ہیں ادھر آؤ، آپ کا کھانا ادھر ہو رہا ہے، آپ ادھر مت بیٹھنا، یہ عام لوگوں کا کھانا ہے، خاص لوگوں کا ادھر ہے، آپ ادھر چلیں، بلا کے لے جائے گا، اس کی خاطر ہوتی، تواضع ہوتی، سارے لوگ لے کے جائیں گے اور پھر اس کو ناشتہ پانی کرایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک شادی کی دعوت میں گئے
تو اچھے کپڑے والوں کو الگ لے جایا جا رہا تھا اور بزرگ نے دیکھا یار میری تو یہاں عزت ہونی نہیں اور کسی نے نہیں پوچھا. وہ گھر گئے اچھے کپڑے پہنے اور پھر شادی میں آئے. تو ابھی پوچھ نہیں ہو رہی تھی جب ایسے ہی تھے. اب جب اچھے کپڑے پہنے نا تو سارے لوگ کہتے ہیں بابا ادھر بیٹھو, ادھر آپ کا کھانا ہے. بابا اچھے لوگوں میں بیٹھ گیا اور جب یہ کھانا آیا نا تو اس نے کھایا نہیں, اٹھایا اور اپنے کپڑوں میں لگانا شروع کرنا. دونا لیتا اور اپنے کپڑوں کو اسے سیراب کر دیتا. سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, بابا کرتا کیا ہے تو؟ بابا کھانا کھانے کے لیے ہے, یہ کپڑوں پہ کیوں ڈالتا ہے؟ تو بابا کہتا ہے عزت تو اسی چیز کی ہے نا جس کی آپ نے عزت کی, میں نے اس کو کھانا کھلا دیا. انسان کی عزت تھی ہی نہیں.